محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على وليه ووصيه ووزيره ووارث علمه علم الانبیاء والمرسلین فاتح برکات مرحب انتر والد شبیر و شبر اسد اللہ غالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی طالب ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان سلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میرے نہایت ہی محترم سامعین گرامی حضرت، سورہ رحمان کی ابتدائی آیت مبارکہ اللہ نے اپنے نبی کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنی صفت بیان کی. رحمان ہے وہ ذات جس نے علم قرآن پہلے دیا اور ایک خاص انسان کو خلق بعد میں کی. جو اللہ کی خلقت کا سب سے عظیم شاہکار ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے. اللہ نے جہاں اپنی صفات و اسماء کا تذکرہ قرآن میں کیا تو جس صفت کا سب سے زیادہ تذکرہ کیا وہ ہے اس کا خالق ہونا. اسے ناز ہے اپنے خالق ہونے میں، اس نے فخر کیا ہے اپنے خالق ہونے میں. اور جس چیز پر اس نے سب سے زیادہ خلق کیا وہ حضرت انسان کی خلقت ہے. انسان کی خلقت اس کا اتنا بڑا شاہکار ہے کہ اس نے انسان کو خلق کر کے اپنے خالق ہونے کا اعلان کبھی کو قرآن میں کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو ایک بہترین شکل سے خلق کیا. کبھی کو کہتا ہے هُوَ الَّذِي خَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ. ہم نے انسان کو خلق کیا. وہ اللہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے. یہ جو صفات اللہ کی ہیں اس میں اللہ نے سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز کو فوکس کیا، جس چیز پہ سب سے زیادہ اپنی صفات میں سے تذکرہ کیا وہ تذکرہ یہ ہے کہ میں خالق ہوں. وہ کن کی خلقت پر ناز کر رہا ہے؟ اگر وہ انسان کی خلقت عام انسان کی خلقت ہے تو وہ کہہ رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ اور پھر کہتا ہے ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. یہ تو انسان خسارے کھانے والوں میں چلا گیا. پتہ چلا اللہ اپنے خالق ہونے پہ جو ناز کر رہا ہے وہ عام انسان نہیں، وہ ایک عام انسان نہیں جس کی خلقت پر اسے ناز ہے. اور پھر اس نے کبھی اپنے آپ کو خالق کہا، کبھی باری کہا، کبھی مصور کہا، اور اس نے اپنی مصوری پر اتنا ناز کیا کہ اس کی کچھ مخلوقات ایسی ہیں جنہیں خلق کر کے وہ اپنے خالق ہونے پہ ناز کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد. اللہ کا جو لقب ہے مصور، اس کے معنی ہے تصویر بنانا. تو کیا تصویر انسان نہیں بناتا؟ بھئی تصویر تو انسان بھی بناتا ہے، لیکن تصویر وہ پروردگار بھی بناتا ہے. مگر دونوں میں ایک فرق ہے.
اس کی تصویر بنانے میں اور انسان کی تصویر بنانے میں. انسان جب تصویر بناتا ہے تو اسے جگہ چاہیے، لیکن وہ ہر جگہ پایا جاتا ہے. کوئی دنیا کی عالمین کی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں وہ موجود نہ ہو. جب ان دنیا کا مصور تصویر بناتا ہے تو اسے روشنی چاہیے، لیکن وہ پروردگار ایسا مصور ہے کہ جب وہ تصویر بناتا ہے تو اندھیرے میں بناتا ہے. دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے تو اسے قلم چاہیے، لیکن وہ کن کہہ کے تصویر بنا دیتا ہے. دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے تو اسے کینوس کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، جگہ کی ضرورت ہے، لیکن وہ پروردگار کن فیکون کہہ کر اس تصویر کو تکمیل میں لے آتا ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کا مصور جب تصویر بناتا ہے تو اپنی تصویر کو پانی سے بچاتا ہے تاکہ اس کے نقوش، اس کے رنگ مدم نہ پڑ جائیں. لیکن تیرا پروردگار ایسا مصور ہے جو تصویر ہی پانی کے قطرے سے بناتا ہے. اور دنیا کا پہلا مصور، بڑے سے بڑا مصور جب تصویر بناتا ہے تو اس سے پہلی تصویر صحیح نہیں بنتی. شاہ صاحب آپ پوری دنیا میں سے کسی سب سے بڑے آرٹسٹ سے پوچھیں تو وہ کہے گا جب میں نے پہلی تصویر بنائی تھی تو اس میں نقص تھا. وہ پہلی تصویر اس سے درست نہیں بنتی تھی، پہلی تصویر اس سے درست نہیں بنائی تھی، پہلی سے دوسری بہتر بنی تھی، دوسری سے تیسری بہتر بنی تھی، تیسری سے چوتھی بہتر بنی تھی. اس طرح وہ تصویر بناتا جاتا ہے، اس کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے. لیکن تیرا پروردگار کو مصور ہے کہ جس نے پہلی تصویر بنائی تو تصویر مصطفیٰ بنا دی، اور ایسی باکمال بنائی، ایسی بے مثال بنائی کہ جہاں پہ یوسف جیسے نبی کا حسن بھی مان پڑ جاتا ہو. اتنی بات. اور جب دنیا کا مصور تصویر بنا رہا ہے تو پہلی جیسی دوسری نہیں، دوسری جیسی تیسری نہیں، تیسری جیسی چوتھی نہیں. اس نے 14 تصویریں کھڑے کر کے جو پہلی کا کردار وہی 14ویں کا کردار. جیسی پہلی تصویر بنائی تو تصویر مصطفیٰ، دوسری تصویر بنائی تو تصویر مرتضیٰ، تیسری تصویر بنائی تو تصویر سیدہ، چوتھی تصویر بنائی تو تصویر حسن، پانچویں تصویر بنائی تو تصویر حسین. اور یہ پانچوں ایسے جیسے بنائے کہ اگر یہ چادر میں جمع ہو جائیں تو جبریل جیسا کہتا پروردگار میں جسے دیکھتا ہوں وہی محمد نظر آتا ہے. صلوات پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان کو جب بنا کے، پانچوں کو بنا کے اللہ نے اتنی ایک جیسی، اتنی بے مثال، اتنی باکمال کہ پھر اللہ نے ایک موقع پر انہیں جمع کیا. ان پانچوں کو ایک موقع پر جمع کیا، اور اس نے 5 نہیں، 7 نہیں، 14 تصویریں ایسی بنائی کہ ان کے کردار میں بھی فرق نہیں، ان کے گفتار میں بھی فرق نہیں، ان کے رنگ میں بھی فرق نہیں، ان کی چال میں بھی فرق نہیں، ان کے حسن میں بھی فرق نہیں، ان کے اخلاق میں بھی فرق نہیں. جیسا پہلا ویسا 14. اس طرح اللہ نے ان پانچوں کو خلق کر کے پھر انہیں ایک موقع پر ایک چادر کے نیچے جمع کر کے اور پھر ان پانچوں کا قصیدہ خود بیان کیا. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ان پانچوں کا اس نے خود قصیدہ پڑھا، اور یہ قصیدہ پڑھنے والا ذاکر عام انسان نہیں.
ذات پروردگار ہے اور جن کا قصیدہ پڑھ رہا ہے وہ ایک چادر کے نیچے جمع ہے، اور وہ انسانوں سے نہیں آسمان کی مخلوق سے خطاب کر رہا ہے، اور آسمان کی مخلوق کو کہہ رہا ہے یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں، اے آسمان کے رہنے والوں، انی ما خلقت السماء مبنیۃ۔ دیکھیں خلقت پہ کیسا ناز ہے، کیا اس نے اپنے خالق ہونے پہ جو ناز کیا ہے وہ ناز یہاں پہ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی ایسی مخلوق ہے جس پہ خالق ناز کر رہا ہے۔ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مطیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری الا لاجلکم ومحبتکم ھذا خمسۃ الذین تحت الحساب۔ اے آسمان کے رہنے والوں، اے میرے ملائکہ، میں نہ آسمان کو بناتا، نہ زمین کو بچھاتا، نہ سورج کو روشنی دیتا، نہ چاند کو منور کرتا، نہ ستاروں کو چمک دیتا، نہ دریاؤں کو روانی دیتا، نہ ہواؤں کو چلاتا، الا لاجلکم ومحبتکم، صرف ان کی محبت میں، ھذا خمسۃ الذین تحت الحساب، جو 5 چادر کے نیچے جمع ہیں۔ اللہ ان کا قصیدہ پڑھا اور اپنی خلقت پر ناز کرتا کہ میں خالق ہوں۔ اللہ کی خلقت کا سب سے بڑے شاہکار، سب سے بڑے نمونے یہ 14 ہیں۔ کائنات میں ان جیسا پھر اس نے کسی کو نہیں دیا۔ اچھا، اللہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ کائنات میں 14 بھی اللہ کی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مثل نہیں، اللہ کی کوئی شبیہ نہیں، کیونکہ شبیہ اس کی ہوتی ہے جس کا جسم ہو، جس کا وجود ہو۔ وہ جسم کے اعتبار سے بالکل مبرہ ہے کہ اس کا کوئی جسم نہیں، نہ یہ 14 جو اس کی خلقت ہیں، جو اس کی مخلوق ہیں، نہ یہ اللہ کی مثل ہے، نہ یہ اللہ کی شبیہ ہے۔ تو پھر یہ 14 ہیں کیا؟ یہ 14 اللہ کی دلیل ہے۔ 14 اللہ کی دلیل ہے۔ اللہ نے 14 کو اپنی دلیل بنایا۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 14 کو اللہ نے اپنی دلیل بنایا۔ دیکھیں، دلیل اس لیے بنایا، کسی قانون دان سے پوچھ لیں کہ دلیل تب سے ہوتی ہے جب سے دعویٰ ہو، اور دعویٰ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک دلیل موجود ہو۔ اگر دلیل نہیں تو دعویٰ ختم۔ دعوے کی پہچان دلیل سے ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے 14 کو خلق کر کے اپنی دلیل بنا کے زمانے کو بتایا، دیکھو انہیں پہچانو، دیکھو انہیں مانو مجھے۔ یہ 14 وہ نظر نہ آنے والی ذات ہے۔ وہ انسان نہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، نہ اللہ کو سن سکتا ہے۔ یہ کیفیات سے اللہ پاک ہے۔ وہ نظر بھی نہیں آتا، دکھائی بھی نہیں دیتا، آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی، کان اسے سن نہیں سکتے، ہاتھ اسے چھو نہیں سکتا۔ تو پروردگار جب نہ تجھے آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ تجھے کان سن سکتا ہے، نہ تجھے ہاتھ چھو سکتا ہے، تو ہدایت کیسے پائی؟ کہا میں نے انسانوں کے اور پروردگار کے درمیان میں ایک دلیل رکھی ہے کہ ان کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں، ان کے کان میرے کان ہیں، ان
وہی کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے. یہ اس کی خلقت کا سب سے بڑا ہے. پروردگار عالم نے کسی نے چھٹے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون سی مخلوق ہے جن پہ اللہ ناز کرتا ہے. تو امام نے فرمایا وہ مخلوق جس پہ اللہ ناز کرتا ہے وہ مخلوق ہم ہیں. اس نے کہا یا ابن رسول اللہ اللہ آپ کی خلقت پر کتنا ناز کرتا ہے؟ تو جواب ملا اللہ ہماری خلقت پر اتنا ناز کرتا ہے کہ جب اس نے 14 کو سجدے میں دیکھا تو اپنے آپ کو متکبر کہا. متکبر اللہ کا عالم متکبر اللہ کا ایک اسماء الحسنہ میں سے ایک نام ہے. متکبر کو وہ پسند نہیں کرتا. متکبر کیا تو پھر آگے متکبر کس لیے کہ جب اس نے ہم 14 کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس نے آسمان کے ملائکہ پہ یہ ناز کیا کہ دیکھو جو میری دلیل ہیں یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اللہ کی اس کی خلقت یہ 14 ہے. تو اللہ نے اپنی پہچان کا انہیں سبب قرار دیا اور حدیث قدسی میں کہا کن تو خزینۃ المخفیہ، میں تو